अस्सलाम वालेकुम माय वाइटी फैमिली। एक नई कहानी के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आपने फुल वीडियो को वॉच करना है और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है। प्यारे अबू जान और अम्मी जान, मुझे आज मुल्क से बाहर 5 साल हो गए हैं और मैं अगले माह अपने वतन वापसी का इरादा कर रहा हूँ। मैंने अपने वीज़े के लिए जो कर्ज़ लिया था वो अदा कर चुका हूँ और कुछ अखराजात पिछली छुट्टी पर हो गए थे तोहफे तोहफ़ लेने में, और कुछ दीगर अखराजात। अब मेरे पास कोई बड़ी रकम मौजूद नहीं है, लेकिन मेरी सेहत अभी ठीक है और मैं ख़ुद को इस काबिल समझता हूँ कि पाकिस्तान जाकर कोई भी अच्छी नौकरी कर सकूँ और घर के अखराजात चला सकूँ। ये जगह मुझे पसंद नहीं है, मैं अपने घर रहना चाहता हूँ। आपकी क्या राय है इस बारे में? आपका प्यारा जमाल। प्यारे बेटे जमाल, तुम्हारा ख़त मिला और हमें तुम्हारी छुट्टी के बारे में पढ़कर खुशी हुई। बाकी तुम्हारी अम्मी कह रही थी कि घर के हालात बहुत ख़राब हो रहे हैं और तुम जानते हो बरसात शुरू होने वाली है। ये घर रहने के काबिल नहीं है। घर चूँकि पुरानी ईंटों और लकड़ियों से बना है, इसलिए उसकी मुरम्मत पर काफ़ी खर्च आएगा। हम सोच रहे हैं कि कंक्रीट और सीमेंट से बना हुआ घर तो बहुत अच्छा हो। एक अच्छा और नया घर वक्त की ज़रूरत है। तुम जानते हो यहाँ के क्या हालात हैं। अगर तुम यहाँ आकर काम करोगे तो अपनी महदूद सी कमाई से घर कैसे बना पाओगे? खैर, घर का जिक्र तो वैसे ही कर दिया। आगे जैसे तुम्हारी मर्ज़ी। तुम्हारी प्यारी अम्मी और अब्बू। प्यारे अब्बू जान और अम्मी जान, मैं हिसाब लगा रहा था। आज मुझे परदेस में 10 साल हो चुके हैं। अब मैं अक्सर थका थका रहता हूँ। घर की बहुत याद आती है और इस रेगिस्तान में मेरा कोई साथी नहीं है। मैं सोच रहा हूँ अगले माह मुलाजमत छोड़कर हमेशा के लिए घर आ जाऊँ। 10 साल के अरसे में अल्हम्दुलिल्लाह हमारा पक्का घर बन चुका है और हमारे ऊपर जो कर्ज़े थे वो भी मैं उतार चुका हूँ। अब चाहता हूँ कि अपने वतन आकर रहने लग जाऊँ। अब पहले वाली हिम्मत तो नहीं रही, लेकिन फिर भी मैं कुछ ना कुछ करके टैक्सी चला के घर का खर्च चला लूँगा। इस रेगिस्तान से मेरा जी भर गया है। अब अपने बच्चों के साथ रहना चाहता हूँ। आपकी क्या राय है? आपका प्यारा जमाल। प्यारे बेटे जमाल, तुम्हारा ख़त मिला और हम पछता रहे हैं इस वक्त को जब हमने तुम्हें बाहर जाने दिया। तुम हमारे लिए अपने लड़कपन से ही काम करने लग गए। एक छोटी सी बात कहनी थी बेटा। तुम्हारी बहना ज़ैनब अब बड़ी हो गई है। उसकी उम्र 20 से ऊपर हो गई। उसकी शादी के लिए कुछ सोचा? कोई बचत कर रखी है उसके लिए कि नहीं? बेटा, हमारी तो अब यही ख्वाहिश है कि ज़ैनब की शादी हो जाए और हम इत्मीनान से मर सकें। बेटा, नाराज़ मत होना, हम तुम पर कोई बोझ नहीं डालना चाहते। तुम्हारी प्यारी अम्मी और अब्बू। प्यारे अब्बू जान और अम्मी जान, आज मुझे परदेस में 14 साल हो गए। यहाँ कोई अपना नहीं है। दिन रात गधे की तरह काम कर कर के मैं बेजार हो चुका हूँ। कुम्हार का गधा जब दिन रात काम करता रहता है तो रात को घर लाकर उसका मालिक उसके आगे पट्टे डाल देता है और उसे पानी भी पिलाता है, पर मेरे लिए तो वो भी को नहीं करता। खाना पीना भी मुझे खुद ही करना पड़ता है। बस अब मैं वीज़ा ख़त्म करवा कर वापस आने का सोच रहा हूँ। पिछले कुछ सालों में अल्लाह की मदद से हम ज़िंदगी की बेशतर आजमाइशों से निकलने में कामयाब हो गए हैं।
زینب بہنا کی شادی ہو چکی ہے اور اب وہ اپنے گھر میں سکھی ہے۔ اس کے سسرال والوں کو خوش رکھنے کے لیے میں اکثر تحفے تحائف بھی بھیج دیتا ہوں۔ اللہ کے کرم سے آپ لوگوں کو میں نے حج بھی کروا دیا ہے اور کوئی قرضہ بھی باقی نہیں ہے، بس کچھ بیمار رہنے لگا ہوں۔ بی پی بڑھا ہوا ہے اور شوگر بھی ہو گئی ہے، لیکن جب گھر آؤں گا، گھر کے پرسکون ماحول میں رہوں گا اور گھر کا کھانا کھاؤں گا تو انشاءاللہ اچھا ہو جاؤں گا۔ اور ویسے بھی اگر یہاں مزید رہا تو میری تنخواہ تو دوائی دارو میں ہی چلی جائے گی، وہاں آ کر کسی حکیم سے سستی دوائی لے کر کام چلا لوں گا۔ اب بھی مجھ میں اتنی سکت ہے کہ کوئی ہلکا کام جیسے پرائیویٹ گاڑی چلانا کر لوں گا۔ آپ کا پیارا جمال۔ پیارے بیٹے جمال، بیٹا ہم تمہارا خط پڑھ کر کافی دیر روتے رہے۔ اب تم پردیس مت رہنا، لیکن تمہاری بیوی زہرا نے کچھ کہنا تھا تم سے، اس کی بات بھی سن لیں۔ پیارے جمال، میں نے کبھی آپ کو کسی کام کے لیے مجبور نہیں کیا اور کسی چیز کے لیے کبھی ضد نہیں کی، لیکن اب مجبوری میں کچھ کہنا پڑ رہا ہے مجھے۔ آپ کے بھائی جلال کی شادی کے بعد آپ کے والدین تو مکمل طور پر ہمیں بھول چکے ہیں۔ ان کا تمام پیار نئی نویلی دلہن کے لیے ہے۔ میں نے تو یہ بھی سنا ہے کہ وہ آبائی گھر جلال کو دینے کا سوچ رہے ہیں۔ ذرا سوچئے، اگر آپ یہاں آ گئے اور مستقبل میں کبھی اس بات پر جھگڑا ہو گیا تو ہم اپنے چھوٹے چھوٹے بچے لے کر کہاں جائیں گے؟ اپنا گھر ہر انسان کی بنیادی ضرورت ہے۔ آپ کو پتہ ہے سیمنٹ سریا کی قیمتیں کتنی ہیں؟ مزدوروں کی دہاڑی آسمان سے باتیں کر رہی ہے۔ یہاں رہ کر ہم کبھی بھی اپنا گھر نہیں بنا سکیں گے، لیکن میں آپ کو پریشان نہیں کرنا چاہتی۔ آپ خود سوچ سمجھ کر فیصلہ کریں۔ آپ کی پیاری زہرا۔ پیاری شریک حیات زہرا، 19واں سال چل رہا ہے پردیس میں اور 20واں بھی جلدی ہو جائے گا۔ اللہ کے فضل سے ہمارا نیا علیحدہ گھر مکمل ہو چکا ہے۔ میں گھر میں آج کے دور کی تمام آسائشیں لگ چکی ہیں۔ اب تمام قرضوں کے بوجھ سے کمر سیدھی ہو چکی ہے میری۔ اب میرے پاس ریٹائرمنٹ فنڈ کے سوا کچھ نہیں بچا۔ میری نوکری کی مدت بھی اب ختم ہو گئی ہے۔ اس ماہ کے اختتام پر کمپنی میرا ریٹائرمنٹ فنڈ جو کہ 25,000 درہم ہے جاری کر دے گی۔ اتنے لمبے عرصے اپنے گھر والوں سے دور رہنے کے بعد میں بھول ہی گیا ہوں کہ گھر میں رہنا کیسا ہوتا ہے۔ بہت سے عزیز دنیا سے کوچ کر چکے ہیں اور بہت سوں کی شکل تک مجھے بھول گئی ہے، لیکن میں مطمئن ہوں کہ اللہ کا کرم ہے، میں گھر والوں کو اچھی زندگی مہیا کر سکا اور اپنوں کے کام آ سکا۔ اب بالوں میں چاندی اتر آئی ہے اور طبیعت بھی کچھ اچھی نہیں رہتی۔ ہر ہفتہ ڈیڑھ بعد ڈاکٹر کے پاس جانا پڑتا ہے۔ اب میں واپس آ کر اپنوں میں رہوں گا، اپنی شریک حیات اور عزیز و جان بچوں کے سامنے۔ تمہارا شریک سفر جمال۔ پیارے جمال، آپ کے آنے کا سن کر میں بہت خوش ہوں۔ چاہے پردیس میں کچھ لمبا قیام ہی ہو گیا، لیکن یہ اچھی خبر ہے۔ مجھے تو آپ کے آنے پر کوئی اعتراض نہیں، لیکن بڑا بیٹا احمد ہے نا، وہ ضد کر رہا ہے کہ یونیورسٹی آف لاہور میں ہی داخلہ لے گا۔ میرٹ تو اس کا بنا نہیں، مگر سیلف فائنانس سے داخلہ مل ہی جائے گا۔ کہتا ہے جن کے ابو باہر ہوتے ہیں سب یونیورسٹی آف لاہور میں ہی داخلہ لیتے ہیں۔ پہلے سال 4 لاکھ فیس ہے اور اگلے 3 میں ہر سال 3 لاکھ، اور ہم نے پتہ کروایا ہے تو یونیورسٹی والے انسٹالمنٹ میں فیس بھرنے پر راضی ہو گئے ہیں۔
اس ماہ کی 30 تک فیس کی پہلی قسط بھرنی پڑے گی۔ آپ کے جواب کی منتظر، آپ کی پیاری زہرا۔ اسے بیٹی کی پڑھائی کے لیے ساری رقم بھیج دی، بیٹی کی شادی کے لیے جہیز اور دیگر اخراجات بھیجے، مگر اب 27 سال ہو چکے تھے۔ وہ خود کو ایئرپورٹ کی طرف گھسیٹ رہا تھا۔ شوگر، بلڈ پریشر، السر، گردے اور کمر کا درد اور جھریوں والا سیاہ چہرہ اس کی کمائی تھا۔ اسے اچانک اپنی جیب میں کسی چیز کی موجودگی کا احساس ہوا۔ اس نے جیب میں ہاتھ ڈال کر دیکھا تو وہ ایک ان کھلا خط تھا۔ یہ وہ پہلا خط تھا جو اس نے اپنی پردیس کی زندگی میں نہیں کھولا تھا۔ میں اس کہانی کو بیان کرتے ہوئے اپنی کیفیت بتانے سے قاصر ہوں۔ میرا ایک اپنا، بہت اپنا، پردیس کی تکلیف کاٹ رہا ہے۔ میرے پاس وہ الفاظ نہیں ہیں جو بتا سکیں کہ ایک پردیسی اپنی زندگی میں کتنی تکلیف کاٹتا ہے۔ میں کبھی نہیں چاہوں گی کہ میرا پردیسی اپنی زندگی کے 27 سال پردیس میں کاٹ دے۔ میں اس کی بہت منتظر ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہر پردیسی کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے۔ میں نے اس کہانی کو بیان کرتے ہوئے اپنے جذبات کو بہت مشکل سے قابو میں رکھا ہے۔ امید ہے میری یہ کہانی آپ کو پسند آئی ہوگی۔